الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے ہیں۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا۔ وہ درود پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ مگر یہ پزل ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ There is something wrong۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام خواب میں پھر تشریف لا، فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے۔ آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کر دی۔ اسے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا کیا بات کریں؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا۔ وہ مجوسی کہتے تھے پتہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ اچھا اور کیا پیغام؟ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا اچھا میرے ساتھ آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔
سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی مسلمان۔ اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاک، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے یار، سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے، واٹ از دی ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا ہوں بتاتا ہوں راز کیا ہے۔ مجوسی جو ہے، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا کوئی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس مجوسی بلیئنر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی نہیں کرنا تھا، تو بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اور مجوسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بچے کھانا نہیں کھایا۔ کیا تو میں نے جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا، تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا دے کر آیا ہے، مگر بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما۔ تو کہتے ہیں میں تو کھانا کھلا کر آنے کا، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان پہ تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو رہی ہے، اس کا مطلب میرا تو صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کرے گی میری بارگاہ رسالت میں۔ تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو تیسرا پیغام تو یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا۔ تو غریب شخص خوشی خوشی ٹھہراتا ہے۔ نیچے اسلامی بھائی یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں گا، صرف اسی واقعے پر میں اگر مدری پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا۔ سب سے پہلا لیسن، شخص غریب تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مگر اس نے کیا کیا، اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا، کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینس کرنا شروع کر دی، اے اللہ میں پیچھے رہ گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے، مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کسی کے پاس مال کم ہو، کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکایت کمپلین، کیا میں
सेट था, बेटा खाना नहीं है कोई बात नहीं, आओ मिलकर मेरे बाप पर भेजते हैं। क्या सिखा गया हमने, हैं? ये सीखने वाली बात है। ज़बान पर शिक वए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिक वए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेगा गम से लाया नहीं करते, नबी के नाम लेगा गम से घबराया नहीं है। प्रॉब्लम के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है। आपको लगता है कि जिसका बड़ा बंगला है, जिसकी बड़ी गाड़ी है, वो बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। इस जहां में हर कोई दुखी है, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स है। असल में माइंडसेट लोगों का ये बन गया है कि जिसके पास पैसा होगा ना वो सुखी हो जाएगा, जितना पैसा होगा उतने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में कोई मालदार दुखी ना होता। आपका तजुर्बा नहीं है, हमारा तजुर्बा है। हम दुनिया में रोज लोगों से मिल रहे होते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं। यकीन करें कभी कभी इतने बड़े घर में रहने वाला जब कान में अपना प्रॉब्लम बताता है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह इससे ज़्यादा हमें सुखी बनाया। इतने दुख होते हैं, इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, कभी बच्चों के गम होते हैं, कभी बेऔलादी होती है, कभी नींद नहीं आ रही होती है, कभी माल छिनने का खौफ होता है, कभी अगवा होने का खौफ होता है। ये न समझो कि सारे सुखी हैं, मैं दुखी हूँ। सही बताऊं, एक मैं आपको चैलेंज करने जा रहा हूँ। जैसी आप लाइफ गुजार रहे हैं ना, ऐसी लाइफ गुजारने के, ऐसी जिंदगी गुजारने के करोड़ों लोग ख्वाब देख रहे हैं। जी जनाब, ठीक है आप बीमार हैं, ठीक है आप गरीब हैं, आप में से कोई कर्जे में भी आया होगा, कोई ऐसा भी होगा जो किराए के घर में रहता होगा, मेरा कोई ऐसा भाई भी आया होगा जिसके पास कन्वेंस नहीं होगा और वो सोच रहा होगा कि क्या हो गया मौलाना साहब को, कह रहे मेरी कैसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब। जी जनाब, जो लाइफ आप गुजार रहे हैं, आप जैसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब मैं साबित करता हूं कैसे। आप और मैं सब चलकर मस्जिद में आए, कई ऐसे हैं जो चल ही नहीं सकते हैं। आप और मैं यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे, ठीक है ना। कई ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं। आप और मैं आजाद हैं। आज भी लाखों मुसलमान जेलों के अंदर हैं। उनको कितना अरमान होता होगा कि मैं भी इस बार सहरी इफ्तारी अपने बच्चों के साथ करूं, मगर कह हैं आज दोपहर का खाना मैंने और आपने खा लिया है, कईयों ने रात का भी खा लिया होगा, मगर कई लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया होगा। हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, मैं पीछे रह गया। आप और मैं हाथ से खाना खाते हैं। जाओ कभी हॉस्पिटल के अंदर, नानियों के जरिए खुराक की जा रहे हैं, लाखों रुपए मौजूद है। मैं कल परसों एक मरीज को देखकर आया हूँ, उस घराने में पैसे की कमी नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा दिया, इलाज करवा लिया, टेस्ट करवा लिए, समझ ही नहीं आ रही बीमारी क्या है। बताओ ना, अगर पैसे से इलाज होता तो करोड़ों रुपए खर्च करके वो शख्स इलाज करा लेता अपने घर वालों का, नहीं करा पा रहे। अल्लाह जिसे चाहे सेहत दे, जिसे चाहे सुकून दे। रब से सुकून मांगो, सुख मांगो। ये सिर्फ पैसे के पीछे पड़कर अपने आप को गरीब समझकर जो डिमोरलाइज हो रहे हो, ये बेवकूफी है। खुदा की कसम, वो मजदूर अच्छा है जो थोड़ा कमाता है, हलाल कमाता है, सुकून की नींद सोता है, बच्चे नमाजी हैं, फर्मा बरदार है, घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं, वो बड़ा खुशनसीब है। क्यों बंगले वाले को देखकर, क्यों गाड़ी वाले को देखकर, क्यों पैसे वालों को देखकर अपने आप को कमतर समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम ही यही है। हमने जिंदगी में टारगेट्स ही कुछ और बना दिए हैं। मैं उधर उस जैसा घर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वैसी फैक्ट्री बनाऊंगा तो असल जिंदगी का मजा आएगा। छोटी स्कूटर है, वो बड़ी वाली जिस दिन गाड़ी ले ली ना, बस जिंदगी का मकसद उसी दिन पूरा हो जाएगा। कि बंदे किस चक्कर में लग गए। तुम बड़ी गाड़ी लोगे तो तुमसे बड़ी गाड़ी वाला फिर नजर आएगा तुमको। अब तो वो जमाना आ गया, लोगों के अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं, किधर तक दौड़ोगे, किससे लड़ाई लड़ोगे, किसका कंपटीशन करोगे? अक्लमंदी क्या है याद रखो। जिंदगी को अगर एंजॉय करना है ना, सेटिस्फाई लाइफ गुजारनी है, तो जिंदगी गुजारने का एक ही मकसद, बड़ा अच्छा तरीका उलमा ने लिखा कि नेमतों में अपने से कमतर लोगों को देखो, बड़े मजे में आ जाओगे, बड़े सेटिस्फाई हो जाओगे। कमतर लोगों को तो देखो यार, 15,000, 12,000, 10,000 की सैलरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं उनको देखो। और अगर 10, 15, 20,000 वाला मुझे सुन रहा है तो वो उनको देखे जो मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। मैं वो तो नहीं हूं ना। हर हाल में अल्लाह का
شکر ادا کرو. میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. There is a difference. ہم فارمولا بھول گئے ہیں. اگر اور چاہیے نا نعمتیں, اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے, شکر گزاروں کو دوں گا. آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں, اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں, اور رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. بہرحال درود پڑھانا ہو, آپ دکھی ہیں, پریشان ہیں, کسی بھی مصیبت میں ہیں, یہ واقعہ درس دے رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال سارے. یاد تو کرو نا نبی پاک کو, یاد کیا نا انہوں نے, بھوکے تھے اور یاد کیا. آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں, بھول گئے وہ واقعہ. مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا, سوکھا تنا, پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا. میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا دیتے ہیں. جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے, امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے, کیسے نہ مدد کریں گے. بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسری بات, مجوسی نے کیا کیا, آل رسول کی مدد کی تھی, غریبوں کی مدد کی تھی, گھر جا کر کھانا پہنچایا. انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا, اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. آقا کا پیغام مل گیا نا. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے. بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے, نام نہیں ہوتا اس میں, مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. اصل پرابلم تو یہ ہے نا, پہلے تو ایک زمانہ تھا, ایک جملہ بڑا مشہور تھا, نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کا اپنا پیج ہے, ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے. امام صاحب کو بھی اسپیشل, ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا, امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا. وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی. پیسے دیے نا مسجد میں, افطار کے دیے, پنکھے لگوائے ہیں, کارپیٹ بچھوائے, تو نام لکھ کر دعا ہونی چاہیے کہ ذرا حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے, فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے. یہ نام یہاں ہوتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو, اس کی مدد کر دو, جو وہ دعا ملے گی, وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے, اور پھر جو دعا نکلتی ہے, کیسی مقبول دعا ہے. سبحان اللہ. خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے, آل رسول کی خدمت. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے ملازمین میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں, ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار, یہ سید زادے ہیں تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے. سید زادے کو مال کا میل ہے زکوٰۃ, اس لیے نہیں دینا. یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال, پاکیزہ مال پیش کریں. ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے, سید زادے کو کچھ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی, تو بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو. ان کو ایکسٹرا خدمت کریں, سرکار کی آل ہے, ان کی خدمت کرو گے, نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا. شعر تو سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سچی بات بتاؤ, اپنی روزی کا ہو سکے نا, یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ, 1% کیوں نہ ہو, آل رسول کے لیے الگ کیا کہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کروں گا. نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا. آپ سوچو تو صحیح, آپ کن کی خدمت کر رہے ہو, کس نسبت سے کر رہے ہو. نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے, آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. ہماری بات ساری اچھی نیت کی ہے. تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے نیچے سیدھی پر, آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں گھبرائیں نہیں, درود پاک کو شروع کیجیے اور پڑھتے رہیے. پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں, آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے, برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں, ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع, اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے, اس کی جس کو آپ کہیں کہ تمہید اتنی پیاری ہے. استقبال ماہ رمضان, کیا مہینہ ہے رمضان کا, ہے مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں. عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں, گھڑیاں گن رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ بڑا اچھا انداز ہے
کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے.